بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ ابن مسعود یوں کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، تو حیران ہو کر پوچھتے کہ آپ کی نظر میں علی کا مقام اتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے؟ تو جواب نبوی اتنا حسین کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کمنزلتی من اللہ، جو میرا مقام اللہ کے پاس ہے وہی مقام علی کا میرے نزدیک ہے۔ علی میرا پورا کے پورا وجود ہی وجود ہے۔ تبھی نبی نے بار بار یوں فرمایا ان الروح والراحہ والبشر والبشارہ لمن تم بعلی وطواللہ وسلم لہ، کہ راحتی، سعادت، سکون، بشارت، خوشخبری، جنت اس کے لیے ہے جو علی کی پیروی کرے، جو علی کی ولایت، علی کے پورے وجود کے سامنے تسلیم محض ہو۔ یہ وہی نعرہ ہے جس طرح جناب فاطمۃ الزہرا فرماتی تھیں کہ ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ، کہ سعادت اور روح و راحہ، بشر و بشارت اور تمام خوشیاں اس کے لیے ہے جو اس نور سے، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور سے متمسک رہے۔ اور پھر آپ فرماتے لَإِنِّي مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ مِنِّي وَفَضْلِي لَهُ وَفَضْلُهُ فَضْلِي، کہ میں ابراہیم میں سے ہوں اور ابراہیم مجھ سے ہے، اور علی کی فضیلت کچھ اس طرح ہے کہ اس کی فضیلت میری فضیلت ہے اور میری فضیلت اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ جملہ تو بے مثال ہے مولا علی کی فضیلت میں کہ نبی نے فرمایا ان اللہ اعطى موسیٰ العصا، نبی کی آواز، نبی کی یہ حدیث کاش ہم اپنے پورے وجود میں اس کو سرایت دے اور سمجھ لے کہ نبی فرما رہے ان لکل نبی آیہ، پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس کی نبوت کے لیے ایک آیت، ایک نشانی، ایک معجزہ، ایک آئیڈنٹی دے رکھی ہے۔ وہ آیت النبوہ علی ابن ابی طالب، اور نبوت، میری نبوت کی آیت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر آپ فرماتے اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا، جیسے ہی عصا دریا سے برخورد کرتا ہے فوراً لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو برد النار دیا کہ جناب ابراہیم کو جب اس آگ نے نہیں جلایا تو لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم نبی اللہ خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو کلمات دیے التی یحییٰ بہ الموتیٰ، جس کے ذریعے سے مردہ زندہ ہو رہے تھے۔ اور پھر نبی نے فرمایا وَأَعْتَانِي هَذَا عَلِيًّا، مجھے علی ابن ابی طالب، میری نبوت کی دلیل علی ہے۔ موسیٰ کے پاس تو صرف عصا ہے، ابراہیم کے پاس ایک آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ہے، عیسیٰ کے پاس مردے کو زندہ کرنے کی کچھ کلمات ہے، لیکن میرا معجزہ دیکھو نا، میری آیت دیکھو نا، میری آیت کتنی عظیم ہے، میری آیت، میرا معجزہ۔ اسی لیے زیارتوں میں ہم مولا علی کو یوں پکارتے وہ آیت النبوہ، نبوت کی آیت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کسی بھی مشکل میں پڑتے، کوئی جیسے بہت سی مشکلات، بہت سے چیلنجز نبی کی زندگی میں آئے، تو آپ فوراً پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ این سیفی، این رمحی، این مفرج غمی عن وجہی۔ یہ سب اصحاب کو پتہ تھا کہ فوراً آپ مولا امیر المؤمنین کو پکارتے تھے۔
اینا سیفی یعنی سیف اللہ کہاں ہے، میری تلوار علی ہے وہ کہاں ہے، میرا ذوالفقار کہاں ہے، اینا رمحی یعنی میرا وہ نیزہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، جو کہ در حقیقت مدافع رسول صرف نہیں بلکہ معجزہ رسول میں سے بھی ہے۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ کچھ ایسے جنگوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں آپ نے شاید کم سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ایک سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر ملتی ہے کہ 3 افراد نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم اس زمانے کے نبی کا خاتمہ کر کے رہیں گے، ان کا مرڈر کریں گے، یہ قسم کھائی ہے۔ اور نبی نے اصحاب کو خبر دی، مسجد میں تمام بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، اور سب سے کہا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رب نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے قتل نہیں کر سکیں گے، اب وہ آ رہے ہیں، کون میرا دفاع کرے گا؟ دفاع کرنا تمہارا کام ہے، اور پوری قوم پوری ملت موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں نبی نے جیسے ہی پوچھا کہ کون دفاع کرے گا تو سب کی نگاہیں نیچی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جنگ خندق کی طرح سر جھک گئے، جنگ خیبر کی طرح لوگ اٹھنے لگ گئے، فرار کرنے لگ گئے، جنگ احد کی طرح لوگوں میں حیرانی آ گئی، حنین کی طرح خائف ہے رنگ اڑ گئے۔ بالکل جب کوئی بھی آواز نہ آئی تو نبی نے حیران ہو کر کہا کہ میرا علی کہاں ہے، میرا سیف کہاں ہے، میرا ذوالفقار کہاں ہے، یہ کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو عامر بن قتادہ نے کہا کہ علی کو بخار ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں بلا کر لاؤں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں بلاؤ۔ جب قتادہ بلانے کے لیے گئے، جیسے ہی مولا کائنات کی کانوں تک یہ آواز گونجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں، کأنہ انشط من عقال، اس طرح سے مولا علی کھڑے ہوئے جس طرح سے ایک زندانی ایک جیل میں جو ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، وہ خوشی سے باہر نکلتا ہے، خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے، اور جب قصہ سنا تو مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ انا لہم سریہ وحدی، میں اکیلا جاؤں گا، ایک لشکر بن کے ان پر کود پڑوں گا اور آپ کا دفاع کروں گا۔ جیسے یہ سننا تھا تمام اصحاب، ایک طرف خاموشی ہے، دوسری طرف میرے نبی نے علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا لباس، اپنا سپر، اپنی تلوار، اپنا عمامہ رسول اللہ نے مولا علی کے سر پہ سجایا اور زرہ پہنایا اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ یاد آتا ہے نا کربلا کا وہ منظر، اللہ اکبر، کس طرح سے سجایا، اور مولا علی چل پڑے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کوئی خبر نہ آئی۔ کتنا گرا ہے میرے نبی کے لیے مولا علی کے بغیر 3 دن گزارنا، ہر لمحہ کتنا سخت ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر آئی اور پوچھا یا ابتا، اے بابا علی کہاں ہے؟ تو نبی نے فرمایا میں تجھ سے زیادہ علی کو یاد کر رہا ہوں۔ اور پھر اعلان کیا، یہ اعلان پھر ہو رہا ہے کہ یا معاشر الناس من یأتینی بخبر علی ابشرہ بالجنہ، جو بھی علی کی خبر لے کر آئے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ابھی یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ امام علی علیہ السلام 2 اسیروں کو لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس قاتل کو قتل کر دیا اور اس 2 کو اسیر کر دیا، یہ سب آپ کے سامنے، آپ کے بارے میں برا سوچنے والوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا۔ ایسے مدافع نبی کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور ایک اور بہت ہی اہم جنگ کے بارے میں آج بیان کرنا چاہوں گی، جس جنگ میں مسلمان بڑے رعب و دبدبے اور بہت ہی ہیبت کے ساتھ دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے گئے۔ پہلی بار مسلمان جو ہے وہ 12,000 فتح مکہ کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے۔ 12,000 کا لشکر پہلی بار مسلمانوں کا اتنا عظیم لشکر تھا، کیونکہ بدر میں تو
آپ سب کو پتہ ہے 313 احد میں 700 احزاب میں 3000 تھے، خندق میں بھی تقریباً 2-3,000 تھے، جبکہ دشمن 10,000 ہمیشہ دشمن کوانٹٹی میں، نمبرز میں، تعداد میں زیادہ رہے ہیں اور مسلمان قلیل رہے ہیں. لیکن اس جنگ میں مسلمان بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئے، بڑے فخر کے ساتھ آئے، اور ایسا جنگ کہ جس میں خواتین بھی تھی، ام سلیم، ام عمارہ، اور بڑے روب و دبدبے کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ حنین، جس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں پروردگار عالم یوں کر رہا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرًا، اللہ نے تمہیں بہت سی جگہوں پر مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اس لیے اس جنگ کے بارے میں ضرور جانیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آج آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اگر آج آپ کو پتہ ہے کعبہ کہاں ہے، اگر بیت اللہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی اس ایثار اور قربانی اور احسانات کی وجہ سے ہے کہ جنگ حنین، یوم حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تم بہت کثیر تھے، بڑے مغرور ہو گئے تھے، غرور کے ساتھ بڑے اس سے کہ وہ تو کچھ ہزار ہے، ہم 12,000 ہیں. فتح مکہ کے بعد آپ ذرا تصور کریں یہ جنگ کتنی اہم ہے. ثم ولیتم مدبرین، افسوس افسوس، یہ وہ جنگ ہے جس میں بہت سارے لوگ بھاگ گئے، سب کے سب ہی بھاگ گئے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ نبی کو معلوم تھا، اس لیے نبی 2 زرہ پہن کر بہت تیاری کے ساتھ مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو پرچمدار بنایا، اور دشمن چھپے ہوئے تھے. اور اچانک سے اس درہ، ایسی بند سی جگہ تھی جہاں سے دشمن نے اچانک جب حملہ کیا، غافل کر دیا مسلمانوں کو، تو ان کے حملے کو دیکھ کر مسلمان ڈر گئے. بہت ہی خوفناک سی وہ حالت تھی اور سب بھاگ گئے. 12,000 میں سے پتہ ہے کتنے باقی رہے ہوں گے؟ کتنے رہے ہوں گے آپ ذرا بتائیں؟ 12,000. بہت بڑا نمبر ہے. اس میں سے صرف 12 گنتی کے لوگ، 10-12 لوگ باقی رہے گی، اور اس میں 2 خواتین تھیں. ایک ام سلیم ہے جو حاملہ ہیں، جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، جو پریگننٹ ہے، لیکن خنجر کمر پہ باندھا ہوا ہے. ایسی نبی کی حمایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. اور ام عمارہ تھی. اور آپ کو معلوم ہے جو خواتین اس طرح سے حصہ لیتی، نبی انہیں غنیمت میں بہت بڑا حصہ دیتے تھے. اتنا احترام، اتنی آزادی، اتنی عزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہوئے نظر آتے. کہتے یہاں جیسے ہی سب فرار کر گئے تو بنی ہاشم کے 9 فرد، مولا امیر المؤمنین 10، اور یہ 2 خواتین، کچھ نے 4 خواتین کا بتایا ہوا ہے کہ بس یہی باقی رہ گئے، اور مسلمان بہت بری طریقے سے شکست کھا چکے، بالکل ذلیل ہو کر سب بھاگ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں. یہاں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک عمل، ایک ٹیکنیک، ایک چال، ایک حرکت، جس طرح ایک ضربت ہے، آپ نے شاید صرف جنگ خندق کے ہیرو، پہلوان، دشمنوں کا ہے، عمر بن عبدود کا نام سنا ہے نا؟ جنگ خندق میں عمر بن عبدود ہے، خیبر میں مرحب ہے، لیکن حنین میں کون ہے؟ حنین میں ابو جرول ہے، جو کہتے ہیں کالا پرچم ہاتھ میں لے کر ہر مسلمان کو للکار رہا تھا، آ کے کہہ رہا تھا میں ابو جرول ہوں، آؤ آج میں کسی مسلمان کو اس زمین پر باقی نہیں رکھوں گا، ہر مسلمان کا سر قلم کروں گا، کسی کو زندہ نہ رہنے دوں گے. اس کی آواز گونجتی جا رہی تھی اور مسلمان ڈر ڈر کے بھاگ رہے تھے. بے شک اس میں خلیفہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں آپ، یہ دیکھیں خلیفہ اول دوم بھاگ رہے ہیں. اور مولا امیر المؤمنین نے جب یہ دیکھا، بے شک فتح مکہ کے بعد ہے، لیکن اگر آج یہاں پر ذلت سے مسلمان شکست کھا کر واپس چلے گئے
تو اسلام باقی نہ رہے گا۔ منافقین اور سب نے پیچھے سے پلاننگ کر رکھی تھی، بڑی خوشخبریاں پھیلنے شروع ہو گئی تھی کہ مسلمان ختم ہو رہے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ ہیرو دشمنوں کا، وہ جو سب کو للکار رہا ہے، ابو جرول جو ہے وہ ایک اونٹ پر سوار ہے، آپ نے حملہ اونٹ پر کیا اور اونٹ جب گرا تو دشمن بھی زمین پر گرا، اور مولا نے ایک ایسی ضربت لگائی کہ دشمن کے بدن اور تن کو بیچ میں سے آدھا آدھا نصف کر دیا، بالکل 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ ایسی شجاعانہ وار، اس عظمت کے ساتھ، اس جرأت کے ساتھ حیدر کرار کی ضربت کو دیکھ کر فوراً جنگ کا پورا کے پورا جو نقشہ تھا وہ بدل گیا۔ وہ جو دشمن شجاعانہ طور پر، جریانہ طور پر مسلمانوں کو بھگا رہے تھے، وہ خود بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ حالت میرے نبی نے دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ، نبی نے مولا علی کو دعا دی اور اپنے چچا عباس سے کہا، جو جہری الصوت مشہور تھے، جن کی آواز دور دور تک جاتی تھی، ان کو مائک کی ضرورت نہیں تھی اور ان کی آواز میں بڑی طاقت تھی، تو آپ نے کہا اے عباس جاؤ، بلا کر لاؤ فراریوں کو، بتاؤ سب کو، سب آئیں دیکھیں علی کی زیارت کریں، پرچمدار علمدار رسول اللہ جنہوں نے اسلام کو بچایا۔ اور جناب عباس نے یوں آواز دی، کتنی شرمناک یہ لقب دیا کہ یا اہل البیعت الشجرہ، یا اہل سورۃ البقرہ این تفرون، بیعت کرنے والوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ سورہ بقرہ میں اللہ سے اتنے بڑے بڑے وعدے کرنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ اس انداز سے مسلمان واپس آئے، ہماری جانیں قربان ہو۔ میں تو کہتی ہوں مولا علی کی ہر ضربت، ہر زخم، ہر دفاع، ہر قدم، اللہ اکبر، کس کو ہم بیان کریں جس کی وجہ سے آج ہم تک یہ حسین اسلام، یہ نورانی پیغام پہنچا ہوا ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا امیر المؤمنین کی قربانیوں کو سمجھتے ہوئے آپ کی سیرت پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں۔ دیکھیے مولا کی شجاعت صرف اور صرف میدان جنگ میں نہیں تھی، بلکہ جو سب سے بڑا جنگ ہے، جو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جو انفاق، ایثار، قربانی، وہاں دشمن کو مار کے، نبی کی دفاع کر کے، یہاں جب آپ شہر میں ہوتے تھے تو پروردگار عالم نے ایک عجیب انداز سے ہمارے مولا کا تعارف ہم سے کروایا۔ کیا کہا میں اپنے ولی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا انٹروڈکشن اللہ نے جنگ حنین میں نہیں کروایا، بلکہ اس وقت کروایا کہ جب آپ رکوع کی حالت میں لوگ کمزور، فقیر، محتاج، جب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کی مدد کرنا اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ جب میرے مولا آقا کو جب ظاہراً خلافت ملی تو آپ نے بہت سے وزیر بنائے، لیکن جب بات آتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، انفاق کرنے کی، غریب پروری، محروم پروری، تو آپ نے فرمایا یہ کام میں خود ڈائریکٹلی کروں گا۔ یہ کام اتنا حسین کام ہے۔ پروردگارا ہم اگر اس طرح سے ہمیں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ شجاعت جو میرے حیدر کرار نے دکھائی، لیکن ہم اپنے انداز سے، اپنا جو ہمارا بیٹل فیلڈ ہے اس میں انشاءاللہ مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شجاعانہ طور پر، سخاوت مندانہ طور پر بہترین انفاق، بہترین ایثار، بہترین قربانیاں کر کے علوی پیغام کو عام کریں۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔